نبدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امانتا نقاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 154 سے 158 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانة نقاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ آیت 154۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ آیت 155۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے۔ پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد چین بھیجا، یعنی اونگ جو تم میں سے ایک گروہ پر تو چھائی ہوئی تھی اور ایک گروہ کو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی، جو اللہ پر جھوٹے اور جاہلانہ گمان تراش رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہمارے اختیار میں کچھ ہے؟ کہہ دیجئے سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ وہ باتیں دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ یہ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہیں جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ گھروں سے نکل کر اپنی قتل گاہوں میں آ جاتے، اور تاکہ اللہ تمہیں ان باتوں سے آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے نکھار دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ تم میں سے جو اس دن پھر گئے جس دن دو جماعتوں میں مقابلہ ہوا، ان کے بعض عملوں سے انہیں شیطان ہی نے پھسلا دیا اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ بڑی بخشش والا اور انتہائی بردبار ہے۔
یہ ترجمہ تھا آیت 154 اور 155 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 154، لڑائی میں اونگ رحمت کی علامت۔ اس آیت میں اللہ نے بندوں پر اپنا ایک احسان جتایا کہ ہم نے میدان جنگ میں بھی تمہیں سکون و چین بخشا اور مسلمانوں پر اونگ چھا گئی۔ مسلمان مسلح ہیں، دشمن کے مقابلے پر ہیں، لیکن چین و اطمینان کا یہ عالم ہے کہ اچانک اونگ آنے لگتی ہے۔ ایسی حالت میں اونگ آ جانا بے خوفی اور امن و عافیت کی دلیل ہے۔ سورہ انفال کی آیت 11 میں فرمایا، جب اللہ اپنی طرف سے تمہیں چین دینے کے لیے تم پر اونگ ڈال رہا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی اونگ والوں میں تھا، بار بار میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر جاتی تھی اور میں اسے چونک کر اٹھا لیتا تھا۔ غرض جو ایمان و صبر و ثبات والے اور کامل بھروسے والے تھے، انہیں پکا یقین تھا کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ہاں، منافقوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، ان پر بے حد گھبراہٹ اور خوف و ہراس طاری تھا، اور اونگ بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ اللہ سے جاہلانہ گمان رکھتے تھے، جیسا کہ فرمایا سورہ فتح کی آیت 12 میں، بلکہ تم نے تو گمان کر لیا تھا کہ اب رسول اور مسلمان گھروں میں لوٹ کر نہ آ سکیں گے۔ منافقوں کے دلوں میں بھی قسم قسم کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے کہ اب کوئی دم میں مشرکوں کا غلبہ اور حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، مسلمان برباد ہوئے، اب ان کے ابھرنے کی کوئی صورت نہیں، تباہی ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، بچاؤ کی کوئی امید ہی نہیں۔ شک و تردد والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، انہیں بھی جب کوئی نازک اور اہم معاملہ پیش آتا ہے تو طرح طرح کے فاسد گمان آ گھیرتے ہیں۔ پھر فرمایا، وہ لوگ اس حال میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا گیا کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، دلوں میں تو کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ دلوں میں تو یہ ہے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہمیں بے حد خوف ہوا تو اللہ نے اونگ اتار دی، ہر شخص کی ٹھوڑی سینے سے لگی جا رہی تھی اور سب ہی اونگنے لگے۔ میں معتب بن قشیر کی یہ بات سن رہا تھا جیسا کوئی خواب میں مجھ سے کہتا ہے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ مجھے اس کی یہ بات اب تک یاد ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ پھر فرمایا، اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کے مقدر میں موت تھی وہ باہر آ کر مارے جاتے۔ تقدیر سے کون بچ سکتا ہے؟ مقدر کا لکھا تو ضرور پیش آتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خبیث و طیب کی، مومن و منافق کی اور سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے، اور ہر شخص اپنے اقوال و افعال سے ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے، مومن نکھر جائے اور منافق ظاہر ہو جائے۔ اللہ دلوں کے بھیدوں سے اور اندرونی رازوں سے خوب واقف ہے۔ آیت 155، مصائب حکم عدولی کے نتائج۔ اس آیت میں ان سچے مسلمانوں کا ذکر ہے جن سے بے تقاضائے بشریت ذرا سی لرزش ہو گئی تھی۔ اس دن جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، دراصل ان کے پہلے گناہوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا۔ نہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے، نہ میدان جنگ سے بھاگتے، لڑائی سے بھاگنا حرام ہے، مگر یہ حکم عدولی کا وبال تھا کہ لڑائی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ خیر، اللہ نے یہ قصور بھی معاف فرما دیا۔ اللہ بڑی بخشش والا اور بڑا بردبار ہے اور گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ آیت 156، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آیت 157، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔
آیت 158۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح: اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا۔ جب وہ سفر یا جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اس سے اللہ ان کے دلوں میں حسرت پیدا کر دے۔ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش و رحمت ان کے جمع کیے ہوئے مال سے کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 156، 57 اور 58 کا۔ تفسیر: آیت 156 کافروں کے عقائد و خیالات کی مشابہت سے ممانعت۔ مومنوں کو کافروں کے عقائد فاسدہ اور خیالات کاسدہ کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جو سفر میں یا لڑائی میں مر گئے تھے یہ رائے قائم کی تھی کہ اگر گھر میں بیٹھتے تو کیوں مرتے یا مارے جاتے، یعنی نہ تجارتی سفر میں مرتے اور نہ لڑائیوں میں مارے جاتے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے ان کے دلوں میں یہ عقیدہ اس لیے پیدا کر دیا کہ انہیں اپنے متوفی بھائیوں کا انتہائی قلق اور بے حد ملال ہو۔ پھر فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے۔ زندگی اور موت بلکہ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے وابستہ ہے۔ مقدر میں جتنی زندگی ہے اتنی ہی ملے گی، اور جس وقت جس بہانے سے موت آنی ہے اسی وقت اسی بہانے سے آئے گی۔ نہ کسی کی عمر گھٹتی بڑھتی ہے اور نہ مقرر وقت میں ایک سیکنڈ کی کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ کا علم اور اس کی نگاہ ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ کسی کا کوئی کام خواہ ادنا ہو یا اعلیٰ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ آیت 157 شہادت عین سعادت ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مر جانا یا مارا جانا تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے اللہ کی مغفرت، رحمت اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ وہ زندگی کس کام کی جو اللہ کے کام نہ آئے، اور وہ مال کس مصرف کا جو اللہ کی مغفرت و رضا مانع ہو۔ بیکار زندگی سے اور جمع کیے ہوئے مال سے اللہ کی رحمت و مغفرت کہیں بڑھ کر ہے۔ آیت 158 یعنی مرنے یا مارے جانے کے بعد سب کا حشر اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ ہر شخص کو اس کے عملوں کی جزا یا سزا دے گا۔ اچھوں کی آؤ بھگت ہوگی اور بروں پر لعنت و دھتکار ہوگی۔ اللہ آخرت کی رسوائیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ آل عمران کی آیت 154 سے 158 جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔